إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کی کوئی ایسی جگہ یا اس دنیا کا کوئی ایسا وقت یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین جب دنیا کے جس بھی چپے کو چاہے کوئی خاص فضیلت عطا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جس نے یہ دنیا پیدا کیا، جس نے اوقات اور گھڑیاں پیدا کی، اسی کو اختیار ہے کہ وہ جس وقت کو چاہے برکت والا اور برگزیدہ وقت بنا دے اور جس جگہ کو چاہے وہ مقدس مقام بنا دے. تو اللہ رب العالمین نے جیسے اپنی روئے زمین پر مختلف مقامات کو تقدس عطا کیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے مہینوں میں سے، اپنے دنوں میں سے بہت سارے دنوں کو کچھ فضیلتیں عطا کی ہیں، کچھ مقدس مہینے بنائے ہیں. انہی میں سے رمضان المبارک کا ایک بابرکت اور مبارک مہینہ جس کی آمد ہے، اور اس بابرکت مہینے کو اللہ رب العالمین نے سید الشہور بنایا، تمام مہینوں کا سردار بنایا. تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، جو خیرات رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جو فضیلت عطا کی ہے، آج وہ ہم سے تھوڑی ہی دور پر ہے، ہمارے شہر سے باہر وہ خیمہ زن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں. چند دنوں کے بعد وہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہوگا. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ تیاری کریں.
اور عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے کسی مہمان کی تیاری اس کے آنے سے پہلے کرتا ہے. اور اگر ہم اپنی تیاری میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کا مقام سمجھیں، اس مبارک مہینے کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی ہے. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور تیسرے پر آپ نے فرمایا وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. یعنی یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر ہماری نگاہوں میں یہ اہمیت نہیں ہوگی تو ہم اس کا استقبال بھی اسی قسم سے کریں گے، لیکن جب ہماری نظروں میں رمضان المبارک کا مقام و مرتبہ مسلم ہوگا تو اس کا استقبال بھی اسی قدر ہوگا. یہ رمضان المبارک اسلام کے 5 ارکانوں میں سے، اسلام کی عمارت جن 5 چیزوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے جس کا روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھیں یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ جب اسے کوئی خیر و برکت کی چیز ملتی ہے، اسے کوئی اچھی نعمت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر خوشیاں مناتا ہے، اور دوسرے جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اسے مبارکبادی دیا کرتے ہیں. اسی قبیل سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں اور ہم خود اس مبارک مہینے کے لیے پرجوش رہیں. اس مبارک مہینے کے لیے اپنے دلوں میں ہم خوشی محسوس کریں. اور کیوں نہ خوشی محسوس کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہے، اور یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہے تم اسی پر خوش ہوا کرو. یعنی مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، جو کچھ اللہ کے فضل سے، جو کچھ اللہ کی رحمت سے تمہیں حاصل ہوتا ہے اس سے تم خوش ہوا کرو. فلیفرحوا، چاہیے کہ مومنین خوش ہوا کریں. ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ چیز یعنی اللہ کا یہ حکم دینا، خوش رہنے کا یہ جو حکم دینا ہے، خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو کافروں نے جمع کر رکھا ہے. کافروں نے اپنی مختصر سی دنیا کے لیے جو کچھ جمع کر رکھا ہے، اللہ کی قسم ایک مسلمان کی خوشی، ایک مسلمان کا سرور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے. تو جب ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی فضل ملے، کوئی رحمت ملے، تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے بڑھ کر اور کیا رحمت والی چیز ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں اس پر خوشی اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ جو آپ رمضان کے استقبال کے طور پہ منائیں. آپ خوش ہوں، آپ رمضان کی تیاری کریں، لیکن تیاری کس طرح سے؟ کیا تمکمے لگا کر کے، لائٹیں لگا کر کے رمضان کا استقبال ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ رمضان کا استقبال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ 11 مہینے گناہ کیے ہیں، ہم اس بار ان گناہوں کی معافی کا تہیہ کر لیں اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ اس بار کا رمضان ہمارا گزشتہ تمام رمضانوں سے بہتر ہوگا. رمضان کا استقبال اس طرح سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے. اس کی خوشخبری دے کر کے آپ فرماتے تھے کہ اتاکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ پہنچ چکا ہے. شہر المبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لمبی روایت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو اس قسم کی خوشخبری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے، مبارکبادی دیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا جذبہ کس قدر سرد پڑ گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر شخص اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ آیا آپ کو رمضان المبارک کے مہینے پر خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اب ہمارا کھانا پینا بند، اب ہماری بہت ساری رنگرلیاں بند، اب ہمارا بہت سارا گھومنا پھرنا مختلف جگہوں پر جانا بند ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پر اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں کس قدر سرور ہے، کس قدر خوشی ہے، کہ اس کے دل میں کہیں کوئی غم ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے. اسی طرح سے رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اسی وقت آپ نے فرمایا سفرت الشیاطین ومرضت الجن، اللہ رب العالمین کے حکم سے جتنے شیطان ہیں اور سرکش جن ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منها باب، پھر ان میں سے کوئی بھی جہنم کا دروازہ کھلتا نہیں ہے. وفتحت ابواب الجنت، اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. یعنی جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تب تک جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے چاہنے والے اقبل، تو آگے بڑھ. اے بھلائیوں کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، تو اور آگے بڑھ. تو اب تک بھلائی کرتا رہا ہے تو ان بھلائیوں میں اور آگے بڑھ. اور اسی طرح سے وہ یہ بھی صدا دیتا ہے کہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ اے برائیوں کو کرنے والے تو رک جا، تو تھم جا، تو ٹھہر جا. اب تک تو نے جتنی برائیاں کرنی تھی کر لی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ٹھہر جا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں رحمتیں نازل کرتا ہے، جنت کی نعمتیں نازل کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس مہینے کے تئیں آسمان دنیا پہ بھی اہتمام کرتا ہے. اس مہینے کی استقبال میں اللہ رب العالمین آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کہ اس مہینے کی عظمت کی ایک بڑی دلیل ہے. تو ایسی صورت میں ہم میں سے بھی ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے تئیں اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولے، اپنے دلوں میں وہ کشادگی لائے جو اسے مجبور کرے کہ وہ مسجدوں تک آئے. اپنے دلوں میں وہ کشادگی لائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے تئیں اگر کسی بھی قسم کی کینہ کپٹ اور بغض و حسد میں ملوث تھا
تو ان سب چیزوں سے دور ہو جائے. تو یہ پیغام دیتا ہے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ إِلَى النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ آزادی کا کام رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان آزاد کردہ لوگوں میں سے بنا دے. ایسی صورت میں میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی تیاری کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کی تیاری کیا کرتے تھے. اسلاف اعظام، اس امت کے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ایک رمضان جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین یہ جو مبارک مہینہ گزرا ہے اس میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے تو اسے قبول فرما دے. پھر اس کے بعد آگے کا جو 6 مہینہ بچتا تھا اس 6 مہینے کو اس دعا میں گزار دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین آنے والا رمضان تو ہمیں ملا دے، اللہ رب العالمین تو آنے والے رمضان تک ہم کو پہنچا دے. تو ایک مسلمان کا رمضان المبارک کا یہ مہینہ مل جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ابن الجوزی جو مشہور عالم اور مشہور واعظ گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر کے پوچھا جائے کہ ہم تجھے ایک دن دیتے ہیں، تم سال میں سے کون سا دن لینا چاہو گے، تو مردہ کہے گا کہ مجھے رمضان المبارک کا ایک دن عطا کر دیا جائے. تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے سلسلے میں ہمارے اسلاف نے کس قدر اہتمام کیا ہے. اسلاف اعظام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح سالم محفوظ طریقے سے رمضان تک پہنچا دے. وسلم لی رمضان، اور ہمارے لیے رمضان کو بھی صحیح سالم رکھ، ہمارے لیے رمضان کسی بھی قسم کے ابتلا اور آزمائش کا شکار نہ بنے. اور اسی طرح سے وہ دعا کیا کرتے تھے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ اس رمضان میں عمل کیا ہے اسے تو ہمارے حق میں قبول فرما لے. تو اسلاف اعظام سے اس قسم کی دعائیں ثابت ہیں. اور اسی طرح سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ ایک حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے دور دراز علاقے سے 2 لوگ آئے اور ان دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا. دونوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ محنتی تھا، جس کے اندر عبادت کے تئیں بہت زیادہ لگن ہوا کرتی تھی، وہ بڑھ بڑھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جہاد کے لیے جب بگل بجا تو وہ جہاد میں نکل گیا اور جہاد میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن اس کا جو ساتھی تھا وہ جہاد میں شہید نہ ہو سکا اور 1 سال تک وہ زندہ رہا. پھر 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی اور وہ بھی دنیا سے چل بسا. پھر میں نے ایک دن رات میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کے دروازے پر آواز آتی ہے، ان میں سے ایک کو بلایا جاتا ہے، وہ دونوں آتے ہیں تو ان میں سے پہلے اس شخص کو داخل کر لیا جاتا ہے جو جہاد میں شہید نہیں ہوا تھا، جس کی وفات 1 سال بعد ہوئی تھی، اپنی فطری موت میں اس کی وفات ہوئی تھی. اس کو جنت میں پہلے داخل کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد اس شخص کو بلایا جاتا ہے جس کی وفات پہلے ہوئی تھی اور جو میدان کارزار میں شہید ہوا تھا اس کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیان کیا تو سبوں نے بہت تعجب کا اظہار کیا. بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے کہا کہ تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسا عظیم شان عمل کرنے والا یہ جنت میں بعد میں داخل کیا جائے اور ایک شخص
اس سے پہلے داخل کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دوسرا شخص جو 1 سال زندہ تھا اور اس 1 سال میں جب رمضان المبارک کا وہ مہینہ پایا تو تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کتنی عبادتیں کی، کس قسم کے اس نے سجدے کیے، اور اس نے اس رمضان المبارک میں کتنا کچھ حاصل کر لیا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے؟ تمہیں ہرگز اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس کے 1 سال باقی رہ جانے کی وجہ سے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا جانے کی وجہ سے اس کو جنت میں پہلے بلایا گیا، اور ان دونوں کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آج ہم میں سے کسی کو جہاد کا میدان نصیب نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو رمضان المبارک تو مل رہا ہے، تو اس رمضان المبارک کے تئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور نیکیوں کے اس موسم بہار سے ہم بڑھ چڑھ کر کے فائدہ اٹھائیں، اور اس موسم بہار کے تئیں ہم پہلے سے تیاری کریں، خواہ وہ تیاری گھر میں راشن پانی ڈالنے کی تیاری ہو، خواہ اس مہینے میں ہم اپنے سامان کی پہلے خریداری کرنے کے تئیں اگر تیار ہونا چاہتے ہو، یا اسی طرح سے ہم میں سے جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہو وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی عادت ڈالیں قرآن پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی۔ یہ تمام چیزیں رمضان کی تیاری میں شامل ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کا یہ جو مہینہ جس میں ہم ہیں، یہ مہینہ بہت زیادہ روزوں والا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دراصل رمضان کے روزوں کی تیاری، ایک انسان 11 مہینے روزوں سے کچھ حد تک دور رہتا ہے، لیکن جب اسے شعبان کے مہینے میں ایک موقع ملتا ہے روزہ رکھنے کا اور اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں رمضان کے روزے اسے آسان لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم میں سے جو شخص چاہے اس مہینے کا اچھا استعمال کرے اور نفلی روزوں کے ذریعے سے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو، لیکن اگر کوئی شخص جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے تو اسے رکھتے رہنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعبان کا جو کچھ بھی حصہ بچا ہے ہم اس حصے کو رمضان کی تیاری میں استعمال کریں۔ شعبان کے مہینے کو سلف صالحین شہر القرہ کہا کرتے تھے کہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن پر لگ جایا کرتے تھے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے تاکہ وہ اس سے ان کی تمرین اور مشق ہو سکے، اور رمضان المبارک کا جو پورا کا پورا مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنا ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ہر قسم کی تیاری جو رمضان کے مہینے کا تقاضا ہے ہمیں ان تمام تیاریوں کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اگر ہم کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، کسی قسم کی ایسی گائیڈ لائن ہمارے پاس آتی ہے جس سے ہماری عبادتوں میں خلل ہو، جس سے ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری تراویح متاثر ہو رہی ہے، ہماری نمازیں متاثر ہو رہی ہیں، تو اللہ کے واسطے آپ ایسی صورت اختیار کریں جس سے آپ کسی بھی قسم کی مخالفت کا شکار نہ ہوں، کسی بھی قسم کی مخالفت اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ اپنی عبادتوں کو اپنے
ہر طرح سے امن و شانتی کے ساتھ انجام دیں. اگر مسجد میں اجازت ہو تو مسجد میں اسے انجام دیں، اور اگر اسے گھر میں اجازت دی جائے تو اسے گھر میں انجام دیں. لیکن ہم اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے اور اپنے ان مقدس لمحات کو کسی بھی فتنے کا سبب نہ بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین میں سے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی، ان کو مکمل شفایابی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو غیب سے انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.